کہ عدت سوگ کو گزارا کیسے جائے گا، یعنی سوگ کی کیفیت کیا ہوگی۔ ایسا ہی ایک سوال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا، تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا عدت میں عورت کو یہ چیزیں منع ہیں۔ نمبر 1، ہر قسم کا گہنا، یہاں تک کہ انگوٹھی چھلا بھی۔ گہنے سے مراد زیورات۔ عدت سوگ میں عورت کو تمام قسم کے زیورات، صرف اس نے چھلا بھی پہنا ہوا ہو، چاندی کا، لوہے کا، تانبے کا، سونے کا، تو عدت سوگ میں اس کو وہ بھی پہننے کی اجازت نہیں۔ پھر اس کے بعد مہندی، ہاتھوں کو یا پاؤں کو عدت سوگ کے دوران وہ مہندی نہیں لگا سکتی۔ پھر اس کے بعد سرما، سرما جو ہے وہ عورت نہیں لگائے گی جو عدت سوگ میں ہے۔ اب اس ضمن میں ایک بات کہ علماء فقہا نے لکھا، اور یہ تفصیل بھی فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا جائے کہ سفید سرما، اگر کسی کی آنکھوں میں درد ہو، تکلیف ہو، تو وہ سفید رنگ کا سرما استعمال کرے۔ سفید رنگ کا سرما دستیاب نہیں، یا دستیاب تو ہے، اس کی آنکھوں کا جو مرض پڑا ہوا ہے اس کا علاج اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر فقہا نے لکھا کہ وہ عورت جو عدت سوگ میں ہے وہ رات کے وقت سیاہ سرمے کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن بنیت زینت نہیں بلکہ بنیت علاج۔ اسی طرح عطر کا استعمال، خوشبو کا استعمال اسے عدت سوگ میں منع ہے۔ ریشمی کپڑا، ہار، پھول، یا پھول بدن میں یا کپڑے میں کسی قسم کی خوشبو، یہ بھی اس کو عدت سوگ میں منع ہے۔ سر میں کنگھی کرنا، یہ بھی عدت سوگ کے اندر عورت کو منع ہے، اور فرمایا کہ اگر مجبوری ہو تو موٹے دندانوں کی کنگھی کرے جس سے فقط بال سلجھا لے، یعنی کہ موٹے دندانوں والا کنگا جو ہے کہ بہت زیادہ الجھ گئے، جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر ان کو سیدھا کرنے کے لیے وہ موٹے دندوں والا جو کنگا ہے اس کا استعمال کرے، اور اس میں بھی اپنی اس تکلیف سے نجات کا معاملہ اور نیت ہوگی، زینت کا قصد نہیں ہوگا۔ پھلیل، میٹھا تیل، کیسر کے رنگے ہوئے کپڑے، یوں ہی ہر رنگ جس سے زینت ہوتی ہو، اگرچہ پڑیا گیرو کا، یہ ساری چیزیں اس کو، ریشم کے کپڑے اور دوسرے رنگین کپڑے بھی اس کو، جو شوق ہوں، جو زینت کا اظہار کرتے ہوں، وہ بھی اس کو عدت سوگ کے اندر منع ہے۔ چوڑیاں، وہ چاہے پیتل کی ہوں، چاہے سونے کی ہوں، چاہے تانبے کی ہوں، اور چاہے وہ کانچ کی ہوں، تو عورت کو عدت سوگ کے اندر چوڑیاں پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ غرض ہر قسم کا سنگار ختم عدت تک منع ہے۔ اب ساتھ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز کی وضاحت کی کہ چار پائی پر سونا، بچھونا، سونے یا بیٹھنے میں بچھانا منع نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں میں ایک الگ چیز مشہور اور معروف کر دی گئی کہ عدت سوگ کے اندر عورت جو ہے وہ چار پائی پہ نہیں لیٹ سکتی، یہ بات غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عدت سوگ کے اندر بچھونا، جیسے یہ گدا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دریاں ہوتی ہیں، یعنی جس سے وجود کو راحت دینا مقصود ہوتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمت نے لکھا کہ وہ بچھونا لیٹنے کے لیے ہو چار پائی پر یا بیٹھنے کے لیے ہو، دونوں صورتوں میں اس کی، عورت کو جو سوگ کی عدت گزار رہی ہے، اس کی اجازت ہے۔ پلنگ وغیرہ پہ آرام کرے، چار پائی پہ آرام کرے، گدا بچھایا ہوا ہو، ان چیزوں کی اسے ممانعت نہیں ہے۔ سر میں تیل لگانے کا مسئلہ، اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام نے یہی لکھا کہ اگر بعض سر میں درد ہوتا ہے اور اس درد کا حل و علاج یہی ہے کہ سر میں تیل لگایا جائے، تو وہ خوشبودار تیل کا استعمال نہ کرے، بلکہ بغیر خوشبو کے جو تیل ہے ضرورت و علاج کی نیت سے وہ عورت اپنے سر میں لگا سکتی ہے۔ اب یہاں پر اس ضمن میں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل بیان کیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق میں ہے، سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے، تو کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں. یہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. وہ پوچھتی رہیں اور سرکار نے 2 یا 3 مرتبہ یہی جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں. اسی طرح سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اسی بخاری کے باب میں یہ حدیث ہے کہ ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا اور اس کی آنکھ کے لیے کچھ خطرہ محسوس ہونے لگا، تو اس کے لواحقین نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اجازت چاہی کہ اس کی آنکھ میں سرما لگایا جائے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا تکحل قد كانت احداکن تمکث فی شر احلاسها وشر بیتها فاذا كان حول فمر كلب ومت ببعرة فلا حتى تمضي 4 اشہر و10. فرمایا سرما نہ لگاؤ. جاہلیت میں جب کوئی عورت عدت گزارتی تو برے گھر میں برے کپڑے پہن کر رہتی. جب پورا سال گزر جاتا تو ایک کتا گزرتا اور وہ مینگنیاں پھینکتی. بس وہ ایسا نہ کرے جب تک 4 ماہ اور 10 دن نہ گزر جائیں. تو یہ وہی دور جاہلیت کی مثال دی کہ اب تو عدت ہی سوگ کی 4 ماہ 10 دن کر دی گئی اور اسے اوپن کھلے کمرے میں رہنے کی اجازت ہے، اسے صاف ستھرے کپڑے پہننے کی اجازت ہے، ضرورت پر اسے غسل کرنے کی اجازت ہے، سر میں موٹے دندانوں والا کنگھا کرنے کی اجازت ہے. تو یعنی وہ سال کا جو جاہلیت کا دور تھا اس میں سال بھر عورت اتنی مشقتیں اٹھاتی تھی. اب جن چیزوں کی پابندی ہے ان چیزوں کی پابندیوں کو اختیار کیا جائے.